الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 18 رجب المرجب 1442 ہجری 3 مارچ 2021 یوم الاربعاء۔ چہار شنبہ، وینسڈے، بدھ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 27۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے آڈیوز میں آپ نے اس آیت کے تعلق سے بہت کچھ سماعت کیا۔ آئیے اس کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ وعدہ وفا نہیں کرتے، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہے انہیں توڑتے ہیں، اور اب ان کی ایک اور، کفار کی ایک اور خرابی بتائی جا رہی ہے کہ یہ زمین پر فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ فساد کا کئی طریقے سے فساد پھیلاتے ہیں، اور ایسا فساد ہے ان کا، ان کی یہ جو خرابی ہے، یہ جو برائی ہے، یہ محدود نہیں ہے کہ کچھ لوگوں تک رہ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھئے پینڈیمک ہے ان کا، جو فساد ہے یہ ایسی بیماری ہے، ایسا ہے کہ یہ بڑھتا ہے، صرف کچھ لوگوں تک نہیں رہتا، یہ ساری زمین پر پھیل جائے گا، ساری زمین پر فساد پھیلا دیتے ہیں، پوری دنیا میں سمجھ لیجئے فساد پھیلاتے ہیں۔ یفسدون فی الارض۔ اب فساد کس طریقے سے ہے؟ نجم الفرقان میں دوسری تفاسیر سے جمع کر کے ایک جگہ پر لکھ دیا ہے، وہ میں چند ایک مثالیں اس میں سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نجم الفرقان جلد دوسری، صفحہ نمبر 430، والیوم 2، پیج نمبر 430۔ سب سے پہلے تو ان کا فساد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ فساد پھیلانے سب سے پہلے ایمان لانے سے روکتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ آج بھی کفار کا ساری دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیجیے، اب یہی طریقہ، اسلام کے خلاف غلط باتیں جو ہیں عام کی جا رہی ہیں، ہر طریقے سے جیسے بھی ممکن ہے اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جاتا ہے، غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور طرح طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی، سب طرف ہو رہا ہے۔ کیا یہاں دیکھ لیجئے، چائنا میں دیکھ لیجئے، امریکہ، جہاں چاہے ہر طرف اسلام کے خلاف سارے کفار ایک ہو کر کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو بڑھنے سے روکا جائے۔ لیکن یہ تو اللہ عز و جل کا مذہب ہے، یہ بندوں کا نہیں ہے، انسانوں کا نہیں، یہ رب کا مذہب ہے۔ تو وہ جتنا وہ دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ مذہب اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے، اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے، باقی آگے اللہ عز و جل خود اس کا محافظ ہے۔ تو پہلا فساد تو ان کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے، اسلام پر چلنے سے، جو مسلمان ہو چکے ان کو چلنے سے بھی روکتے ہیں، ہے نا؟ صاف ظاہر ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہر طرح سے باتیں کی جا رہی، نمازوں سے روکنے کی کوششیں، اذانیں بند کرانے کی کوششیں، قرآن پاک جلائے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ پردے، برقع پر، اسکارف پر، پردے پر پابندیاں، 3 طلاق پر پابندی،
بہت سی باتیں انہیں اسلام کے خلاف اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کی ہو رہی ہیں. صرف ہمارے عزیز ملک میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں چل رہا ہے یہ معاملہ. یہ شروع سے چل رہا تھا اور یہ اب بھی جاری ہے. اب بھی یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، اب یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اس طریقے سے بھی لوگوں میں باتیں پھیلاتے کہ مسلمان تو دیکھو سب سے گری ہوئی قوم نظر آتی ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ ہے، غریب لوگ ہیں. یہ اسلام میں جاؤ گے تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. کام دھندا ان کے پاس ہے نہیں، خود کے بزنسز نہیں ہیں، سرکاری نوکریوں میں کچھ نہیں ہے ان کا. مسلمان ہو جاؤ گے تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. اور یہاں دیکھو ہمارا، دیکھو ہم تو کتنے ٹھاٹھ میں ہیں، کتنے عیش میں جی رہے ہیں. کفار جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ ہم تو کتنے ٹھاٹھ میں ہیں. دیکھو کتنا پیسہ ہے، بڑے بڑے سرے فہرست پیسے والوں میں ٹاپ 10 میں ان کا نام آتا ہے. مسلمان کہیں دکھائی بھی نہیں دیتے. تو تم پیسے والوں کی طرف آؤ نا، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ بھی چلتا ہے معاملہ. یعنی دنیاوی خوبیاں، دنیاوی خوشیاں دکھا کر کے اسلام کی جو دنیا میں جو چند ایک آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے، ان سے ڈرا کر کے بھی اسلام سے روکا جاتا ہے. وہ اس وقت میں بھی کر رہے تھے، آج بھی یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان کا فساد کا ایک طریقہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس وقت میں وہ لوگ حج کرنے آنے والوں کو روکتے تھے، ڈراتے تھے. کہیں سے اگر کوئی مسلمان حج کے لیے نکلا تو انہیں مارنا، لوٹنا. اکیلا مسلمان ہو گیا تو اسے ڈرانا. کہیں اکیلے سفر پر جا رہے ہیں، کچھ تجارتی سفر، تو اسے لوٹ لینا قافلے کو. یہ بھی ان کا ایک فساد کا ایک طریقہ تھا. یفسدون فی الارض، وہ لگاتار، یعنی ان کا فساد جو تھا، ان کی جو خرابیاں تھیں وہ محدود نہیں تھی، متعدی تھی، یعنی بڑھنے والی ایپیڈیمک کی طرح تھی. اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی اکیلا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے بھی نکل رہا تھا تو اسے بھی روکنا، اسے بھی رد و قوب کرنا. یہ آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، لگاتار یہ سب ہو رہا ہے. کہیں اکیلے اگر دور دراز میں ہیں جہاں پر کم ہے مسلم آبادی، اور نماز کے لیے فجر وغیرہ میں یا عشاء میں دیر، شہروں میں تو خیر نہیں ہوتا، کہیں گاؤں کھیڑوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. اسی طریقے سے نیک مجالس میں آنے سے بھی روکنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے بھی روکنا. یہ اس وقت میں بھی چل رہا تھا، یہ آج بھی چل رہا ہے کہ اہل سنت کی محفلوں سے روکا جاتا ہے، پابندیاں لگوانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، پولیس کے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، بین لگوا دیا جاتا ہے علماء اہل سنت کی تقاریر پر. کہیں پر کوئی بیان وغیرہ ہے تو وہاں پر کمپلین کر دی جاتی ہے. بہت کچھ یہ وہ بھی کر لیتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی نیک محفلوں سے روکتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. درود پاک پر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فساد کا ایک طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ گناہوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو نہیں لاتے، گناہوں پر قائم رہتے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی گناہوں کی طرف ابھارتے، مسلمانوں کے نوجوانوں کو گناہوں کی طرف راغب کرتے. یہ سب دیکھیے آج کیا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت میں بھی ہو رہی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں. گناہوں کی رغبت دلائی جاتی ہے، گناہوں کو اچھا کر کے دکھایا جاتا ہے، اور پھر مسلم قوم ان میں مبتلا نظر آتی ہے. اور ایک بہت بڑی بات
یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے مٹانے کی کوشش کی جاتی، ہر طریقے سے، کسی طریقے سے بھی مسلمان ختم ہو۔ جنگ تو کھل کر کرتے ہی تھے، اگر وہ موقع نہیں ملا تو دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے تھے۔ یہ طریقے اس وقت میں بھی تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا یہ تھا کہ اقتصادی جو مسلمان ہیں انہوں یعنی کمرشلی ان کی کمر توڑ دی جائے، اکنامیکلی ان کی کمر توڑ دی جائے، ان کے کاروبار چلنے نہ دیے جائیں، انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ قرض لینے پر مجبور ہو جائیں، قرض دیں تو وہ بھی ہم ہی دیں، ہمارے پاس سے قرض لے، اور پھر قرض پہ سودی قرضوں پر مجبور کر دیتے۔ پھر مسلمانوں کا حال یہ کہ قرض چکاتے چکاتے ہی، سود ادا کرتے کرتے ہی زندگی نکل جاتی، اور وہ غریب کے غریب، اور گھر بار کھیتی باڑی سب ختم۔ آج بھی یہی چل رہا ہے۔ کیسے کیسے آفرز، آج کل تو آفر سامنے سے فون آتے ہیں، سر آپ کا لون تیار ہے یہ، اور پھر انٹرسٹ اتنا زیادہ رہتا ہے، جو نہ سمجھ ہوتے ہیں تو لے لیتے ہیں، اور پھر انٹرسٹ بھرتے بھرتے ہی زندگی نکل جاتی ہے، قرض اپنی جگہ پر، اور یہاں پر یہ بیچارہ قرض چکاتے چکاتے ہی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، طریقہ ایک یہ بھی ہے جو اس وقت میں بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ یہ فساد اس وقت میں بھی ہو رہا تھا، آج بھی جاری ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر، قرض بھی اگر مجبوراً لینا ہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر، بڑے اچھے سے دھیان سے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ پڑھ کر۔ آج کل تو بہت، ابھی یہ بیچ میں خبریں بھی آئی تھی کہ پلے اسٹور سے کئی سینکڑوں ایپس جو ہے بینڈ کیے گئے، نکالے گئے، جس میں یہ فٹافٹ جو ہے قرض دے دیے جاتے تھے، اور پھر وصولنے کے لیے دادا گیری اور غنڈوں وغیرہ کو بھیج کر کے پریشان کیا جاتا تھا، اتنا زیادہ انٹرسٹ، ہائی انٹرسٹ لگا کر کے کہ جس نے لیا ہو تو خودکشیاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں۔ تو ایپس بینڈ کیے گئے، تو یہ سب بہت، اگر مجبوراً لینا ہی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے، ساری معلومات کر کے پھر لیا جائے۔ انہیں یہ حال ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے 1 لاکھ لے لیا تو 2-3 سال میں آپ کو 60-70 ہزار روپے ایکسٹرا بھرنا پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے ایپس وغیرہ میں یہ چلتا ہے معاملات۔ تو یہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ اور پھر ایک کوشش یہ اس وقت بھی کی جاتی تھی کہ ان کو اپنے یہاں سے نکالو، مسلمانوں کو رہنے ہی مت دو، نسلیں ختم کرو ان کی، یا تو مار کر ختم کرو یا شہروں سے ہی نکال دو۔ تو یہ اس وقت بھی چلتا تھا، یہ آج بھی دیکھیے، آج ہمارے ساتھ ہو ہی رہا ہے۔ CAA، NRC، یہ ساری چیزیں اسی کا یہ روپ ہے، اسی فساد کے یہ جدید جو ہے روپ ہیں، نئی شکلیں ہیں اس کی، کہ کسی طریقے سے بھی ان کو ختم کرو، فساد پھیلاتے رہو، ان کو مٹاؤ، ان کی نسلیں ختم کر دو ہر طریقے سے۔ تو یہ نئے نئے روپ دھار کے، نئے نئے روپ اپنا کر کے وہی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو اس وقت ہوتی تھی، وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ عز و جل مسلمانوں کے ساتھ ہے، ورنہ اب تک تو ختم ہو جاتے۔ کوئی ساری دنیا خلاف میں ہو اور کوئی اکیلی قوم سامنے ہو تو بچنا یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے تو مسلمان بچے ہیں۔ اب مسلمان اگر صحیح ہو جائے نا تو پھر کسی کی طاقت بھی نہیں کہ مٹانے کے بارے میں سوچ سکے، اور جھگڑے ہی ختم ہو جائے اگر مسلمان صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بن جائے، صحیح اپنا کردار بنا لیں تو وہ بات ہی نہ رہے، غلط فہمیاں پھیلانے کی بات ہی نہ رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح مسلمان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چند ایک باتیں فساد پھیلانے کے بارے میں نے عرض کی ہیں۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں کہ ان کا فساد جو تھا وہ خاص طور پہ ایک چیز وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا فساد یہ کہ جو اصل اسلام ہے، اسلام کی جو جان ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک کو نشانہ بنایا جاتا، آپ کے خلاف باتیں کی جاتی، آپ کے خلاف ورغلایا جاتا ہے کہ محمد تو پڑھے لکھے نہیں، محمد تو ایسے، معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے سے باتیں ہوتی، لوگوں کو حضور کے قریب آنے سے روکا جاتا ہے، حضور کی محبت سے روکا جاتا ہے۔
جب ظاہر بات حضور کے قریب ہی نہیں آئیں گے، حضور سے محبت ہی نہیں رہے گی، تو پھر اسلام کیا کیسے قبول کریں گے؟ اور قبول کر بھی دیا تو پھر اس صحیح طریقے سے مومن نہیں رہ سکیں گے۔ تو وہ اس وقت بھی کر رہے تھے، آج بھی یہی باتیں جاری ہیں۔ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس قدر نازیبا حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جس کا یعنی میں بیان نہیں کر سکتا، آپ سن نہیں سکتے۔ بس ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، فلمیں بن رہی ہیں، کارٹونز بنا رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی فساد کی ایک قسم جو اس وقت جاری تھی آج بھی ہو رہی ہے۔ اور ایسی باتیں پھر صرف غیر مسلم نہیں، وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منافقین، وہ بھی آج بھی کرے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، حضور کو معاذ اللہ آپ کے رتبے کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عام انسان کی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب محبت ہی نہ رہے دل میں تو پھر وہ حضور کی عظمت ہی نہیں رہے گی اور صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو حضور کو گھٹانے کی، حضور کو معاذ اللہ رب العالمین اپنے جیسا بنانے کی کوششیں اس وقت بھی جاری تھیں، آج بھی جاری ہیں۔ پر یہ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، حضور کا مرتبہ، حضور کا رتبہ بڑھانے والا کوئی اور نہیں، خود پاک پروردگار رب عز و جل ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ نے جب ذکر بلند کر دیا تو کون گھٹانے والا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، شروع سے کیا جا رہا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ فساد کی چند ایک قسمیں ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام فسادوں سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔